السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم ایک اور ادبی اصطلاح تلمیع پر بات کریں گے۔ تلمیع ملمع سے ہے۔ ملمع کا مطلب ہے چمکانا، روشن کرنا، خوبصورت بنانا۔ اصطلاح میں یہ ایک شعری اصطلاح ہے۔ وہ کلام جس کا ایک حصہ کسی اور زبان کا ہو اور دوسرا کسی اور زبان کا تلمیع کہلاتا ہے۔ تلمیع وہ صنعت ہے جس کو شعراء نے قادر الکلامی کے اظہار کے لیے شعوری طور پر اپنایا۔ تلمیع لکھنے والا شاعر ایک سے زیادہ زبانوں پر دسترس رکھتا ہے۔ تلمیع میں شعر میں جو دو مصرع ہوتے ہیں، ایک مصرع ایک زبان کا ہوتا ہے اور دوسرا مصرع کسی دوسری زبان کا ہوتا ہے، اور یہ شعوری کوشش ہوتی ہے، یعنی شعراء شعوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک مصرع ایک زبان کا ہو اور دوسرا مصرع کسی دوسری زبان کا ہو۔ اس سے شعراء کی قادر الکلامی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک شاعر ایسا شعر تخلیق کرتا ہے جس کا ایک مصرع ایک زبان کا ہو اور دوسرا مصرع دوسری زبان کا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں زبانوں پر شاعر کی گرفت ہے، شاعر کو دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ چنانچہ ایسا شاعر اپنی طبع روا کو جس طرح چاہے کمرانی کے ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن تلمیع کے چند شہپاروں کے علاوہ اس صنعت میں اعلیٰ درجے کی شاعری تخلیق نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تخلیقی دباؤ تجربے کے میچور ہوئے بغیر محض کسد و آہنگ کے سٹریس کے تحت لکھی جانے والی شاعری وقع نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ملاحظہ ہو: دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، واقنا ربنا عذاب النار۔ اس شعر میں پہلا مصرع اردو کا ہے اور دوسرا مصرع عربی زبان کا ہے۔ تلمیع کی طرح تلمیع کا تعلق بھی علم بدیع سے ہے۔ تلمیع اور تلمیع میں فرق یہ ہے کہ تلمیع میں کسی تاریخی، مذہبی، اساطیری قصے یا شخصیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تلمیع میں دو مصرع ہوتے ہیں شعر میں، پہلا مصرع ایک زبان کا ہوتا ہے اور دوسرا مصرع کسی دوسری زبان کا ہوتا ہے۔